Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to the online class B.Ed, and the subject for today, that is educational leadership and management. The topics include difference between administration and supervision. Number 2, the purpose and need of supervision. Number 3, qualities on an effective supervision. So the first topic, that is the difference between administration and supervision. Administrative functions are concerned with the material facilities, whereas supervisory services are concerned with improving the learning or academic situation. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کا کام کیا ہے وہ میٹیریل فیسیلیٹیشن ہوتا ہے، اور سپروائزر کا کام کیا ہوتا ہے، اس کو جو لرننگ پروسیس ہے یا ایکیڈیمک سچویشن ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں. سپرویژن از این آرم آف ایڈمنسٹریشن. سپرویژن جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کا یا انتظامیہ کا ایک ہاتھ ہے جو اس کو سسٹم کو چلانے کے لیے استعمال کرتا ہے. ایڈمنسٹریشن از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ اسکول بلڈنگ، بکس، انسٹرکشنل سپلائز، selection and appointment of teacher, etc. But what kind of teacher instructional program, what type and size of classrooms, with what kind of physical facilities for what kind of instructional program. ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ذمہ دار ہے کہ اس چیز کے لیے کہ اسکول بلڈنگ پرووائڈ کریں، کتابیں پرووائڈ کریں، انسٹرکشنل سپلائز جو کہ تعلیم یا تدریس سے متعلق جتنی بھی لوازمات ہے اس کو مہیا کرنا، سلیکشن اینڈ اپوائنٹمنٹ آف ٹیچر، اساتذہ کی اپوائنٹمنٹ کرنا، تقرری کرنا، یہ اس کی کام ہے. بٹ واٹ کائنڈ آف ٹیچر انسٹرکشنل پروگرام کے ٹیچر کا کس قسم کے انسٹرکشنل پروگرام جو ہے، اینڈ واٹ ٹائپ اینڈ سائز آف کلاس روم، اور کلاس روم جو ہے مطلب کس قسم کی اور کتنے سائز کی ہونی چاہیے، اینڈ واٹ کائنڈ آف فزیکل فیسلٹیز میں کس قسم کی فزیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور اس میں کس قسم کے انسٹرکشن پروگرام ہونے چاہیے. دس از دا responsibility of the administration. Administration deal with the policy, formation, decision making, direction and control. ایڈمنسٹریشن کا کام ہے منصوبہ سازی کرنا، فیصلہ سازی کرنا، ہدایات دینا اور سسٹم کو مانیٹر یا کنٹرول کرنا. while supervision function is promoting and guiding teaching learning situation. سپرویژن کا کام ہے اس کا جو ٹیچنگ کو گائیڈ کرنا ہے، لرننگ سچویشن جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے. دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا سپرویژن. Now the purpose and need of supervision. What is supervision کی ضرورت یا مقصد کیا ہے؟ So different educationalists have put forward different views regarding the purpose of supervision. These may be broadly summarized as follow. اب مختلف جو ایجوکیشنسٹ ہے یا ماہر تعلیم ہے ان کے مطابق ہر ایک کی مختلف ویوز ہیں، لیکن اس میں سے چند دیے گئے ہیں کہ پرپس آف سپرویژن یا سپرویژن کا مقصد جو ہے ٹو سیٹ اپ سیوٹیبل گول فار دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. ایک تعلیمی ادارے کے لیے مناسب جو گول ہے یا ٹارگیٹ ہے وہ سیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹو پرووائڈ پروفیشنل لیڈرشپ ٹو دا انسٹیٹیوشن ان آرڈر ٹو امپروو دیئر ورکنگ. ایک تعلیمی ادارے کو پروفیشنل لیڈرشپ جو ہے یا پیشہ ورانہ جو ماہر ہے یا رہنما ہے وہ مہیا کرنا تاکہ وہ جو کام ہے وہاں پر وہ امپروو ہو سکے اور اس میں بہتری لا سکے. ٹو انلارج دا ٹیچر کنسیپٹ آف دا میننگ آف ایجوکیشن. میننگ ایجوکیشن کا جو مقصد ہے اس کے مطابق ٹیچر کی کنسیپٹ کو واضح کرنا، اس کو کلیئر کرانا ہوتا ہے. ٹو انڈیوس دا نیولی اپوائنٹڈ ٹیچر انٹو دا اسکول اینڈ انٹو دا پروفیشن. ٹیچنگ پروفیشن میں نئے آنے والے اساتذہ اور اسکول میں منتخب ہونے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں اس کو انڈیوس کرانا، اس کی ذمہ داری سمجھانا. ٹو ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ آف دا پلیس آف ایجوکیشن ان اور سویلائزیشن اینڈ آف دا اسپیشل فنکشن آف ایجوکیشن. اب ہمارے تہذیب میں ایجوکیشن کا جو مقام ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے، ایجوکیشن کی اہمیت اور اس کی فعالیت، اس کو فعال بنانا
یہ اس کا کام ہوتا ہے. ٹو برنگ اباؤٹ ریئلائزیشن آف لوکل نیڈ اینڈ کنڈیشن, اور جو ہمارے مقامی طور پر جو ضروریات ہے, جو حالات ہے, اس کو ریئلائز کرنا, اس کو محسوس کرنا اور اس کو اس کے ذہن میں ڈالنا تاکہ اس کے مطابق جو ہے ہم کام چلا سکیں. ٹو ہیلپ ٹیچر ٹو انالائز کریٹیکلی دیئر اون ایکٹیویٹی, اساتذہ کی مدد کرنا کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو تنقید کے نظر سے دیکھیں, اس میں ویک اینڈ اسٹرینتھ معلوم کریں اور اس کو بہتر کر سکے. ٹو اسرٹن دا ورک ان وچ ایچ ٹیچر از موسٹ سکسیزفل اینڈ ان وچ ہی از کیپیبل فار گروتھ, کام کو یقینی بنانا اور اس طرح کہ اس میں ہر ایک ٹیچر جو ہے وہ کامیاب رہے اور اس کو اپنی گروتھ جو ہے وہ یقینی ہو کہ تاکہ اس سے ہماری بہتری ہو جائے گی. نمبر 9, ٹو یونیفائی ٹیچر انٹو اے ٹیم آل ورکنگ انٹیلیجنٹلی اینڈ ویلنگ ٹو اپریشیٹ کوآپریشن ٹو اچیو دا سیم جنرل گول. جو گول ہوتے ہیں, ٹارگیٹ ہوتے ہیں, وہ اچیو کرنے کے لیے ٹیچر کو ٹیم کی شکل میں متحد کرنا اور وہ بطور ٹیم جو ہے وہاں پر کوآپریشن اور کولابوریشن آپس میں معاونت سے کام چلائے اور گول کے حصول کے لیے یکساں طور پر وہ مفید ہو. نمبر 10, ٹو ascertain and bring about needed changes in the organization and administration that will facilitate an effective teaching. وہ بنیادی ضروری تبدیلیاں لانا جو کہ آرگنائزیشن اور ایڈمنسٹریشن کی کو فیسیلیٹیٹ کرے اور اس کی بہتر اور ٹیچنگ کی بہتری کے لیے وہ ضروری ہو. نمبر 11, ٹو اسسٹ ٹیچر ان ڈائگنوسس پیپل نیڈس and to help in planning for growth and power and satisfy them. ٹیچر کی اساتذہ کی معاونت کرنا اور اس کو انکریج کرنا تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کے جو مسائل ہے, اس کی ضروریات ہے, اس کو ڈائگنوز کرے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرے, سرچ کرے اور اس طرح جو وہ سیٹسفائی ہو جائے, اس کو مطمئن ہو جائے. ٹو پاپولرائز دا اسکول پروگرام اسپیشلی its success so that the public will be more understanding and sympathetically helpful. To popularize the program, the school program, school کے جو پروگرام ہے اس کو مقبول بنانا, especially its success, so that the public will be more understanding and sympathetically helpful, تاکہ جو پبلک یا عوام ہے وہ سمجھ سکے اور اس کی جو ہے ہمدردانیاں رویے اور جو اس کی امداد ہے وہ یقینی ہو جائے. To direct teacher toward unfamiliar sources of immediate aid and material for continuing growth. مسلسل گروتھ یا نشوونما کے لیے ٹیچر کو ہدایت دینا تاکہ وہ جو چیزوں سے یا جو سورسز سے وہ انفیملیئر ہو وہ اس کے بارے میں فیملیئر ہو جائے اور کنٹینیوٹی آف گروتھ جو ہے یہ جاری رہے. ٹو شیئر دا public problem of the school so as to get suggestion for their rectification. اب جتنی بھی پبلک پرابلمس ہے, عوامی مسائل ہے, اسکول سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, تو اس کو شیئر کرنا, آپس میں بانٹنا, تقسیم کرنا, اس پر غور کرنا اور ٹیم ورک کی شکل میں, گروپ ورک کی شکل میں اس کے لیے تجاویز دینا تاکہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے یا اس کو ہم امپروو کر سکے. To protect teacher from unnecessary and unreasonable demand by the public on their time and energies. اور ٹیچر جو ہے اس کو محفوظ بنانا تاکہ عوام کی جو غیر ضروری اس کی ڈیمانڈ سے مطالبات ہیں تاکہ اساتذہ کی ٹائم جو ہے اور انرجی جو ہے وہ ضائع نہ ہو سکے اور اس کو ہم تحفظ دے سکیں. To develop a professional awareness and concern for the profession. اور جو پروفیشنل اویئرنیس ہے یا پیشہ ورانہ جو اس کی ٹیچر کو خبردار کرنا ہے کہ اس کا پیشہ کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس پیشے کے ساتھ اس نے کون کون سے رولز اور ڈسپلن فالو کرنے ہیں, یہ اس کو اویئر کرنا ٹیچر کو یہ سپرویژن کی مقاصد میں اور پرپز میں شامل ہے. Now the qualities of an effective supervisor. اب ایک افیکٹو سپروائزر جو اس کی کون کون سی کوالٹیز ہو سکتی ہے. According to Swearingen
essential personal qualities of a supervisor which can be nurtured intentionally or under. آپ جو سیورنجن کی مطابق ایک افیکٹو سپروائزر کی جو کوالٹیز ہے اس میں ایک ہے نمبر فرسٹ اپروچیبلٹی. اے سپروائزر ہو از ایکسیسیبل اے سپروائزر ہو از ایکسیسیبل ٹو ٹیچر از اے فرینڈلی پرسن. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک سپروائزر وہی افیکٹو سپروائزر ہوتا ہے جس کی ٹیچرز تک رسائی ہو بطور دوستانہ ماحول میں یا دوستانہ شخص کی شکل میں. سو بٹ ہی مسٹ بی ایبل ٹو موو نیچرلی اینڈ فریلی فرام انفارمل ٹاک ٹو اے ڈیپر لیول آف کنزرویشن. مطلب یہ ہے کہ جب ایک سپروائزر جو ہے ٹیچر کے ساتھ ملتا ہے تو وہ فارمل سے انفارمل باتیں شروع کر کے فرینڈلی ماحول میں آزادانہ ماحول میں اور ایک فطری انداز میں اور آہستہ آہستہ وہ بالکل گہری لیول پہ چلا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا جو مقصد ہے یا ٹیچر کی جو ویکنیس ہے یا اس کی امپرومنٹ کے لیے جو کوشش کرتا ہے وہ اس حد تک پہنچ جائے. ہی شوڈ انکریج اینڈ ویلکم نیو آئیڈیاز اینڈ ٹرائی دیم ان ایکچوئل سچویشن. اب سپروائزر کو جب نیو آئیڈیا ملتے ہیں تو اس کو انکریج کرنی چاہیے اور ایکچوئل سچویشن میں اس کو اپلائی کرنی چاہیے. ہی مسٹ آلسو بی گڈ لسنر اینڈ فائنڈ ٹائم ٹو ڈسکس ود ٹیچر وٹ دے وانٹ ٹو ڈسکس انڈیویجولی اور ان گروپ. مطلب یہ کہ وہ ایک اچھا جو ہے سامع ہونا چاہیے, دوسروں کی سننا چاہیے کہ دوسروں کے مسائل کیا ہے, اس کو ضرور ٹیچر کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ اکیلے میں یا گروپ کی شکل میں اس کے ساتھ کیا ڈسکس کرنا چاہتا ہے. پرسپٹیونیس نمبر 2 اے ہائی لیول آف اویئرنیس انیبلز supervisor to notice a significant element in a situation, in materials and in a behavior of others. اب اویئرنیس جو ہے یا پرسپٹیونیس جو ہے یہ ایک سپروائزر میں ہونی چاہیے اس کو, کیونکہ یہ سپروائزر کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ جو اہم عناصر ہے کسی ماحول میں, کسی کنڈیشن یا حالت میں یا میٹیریل میں یا کسی شخص کی بیہیویئر میں, اینڈ ایون ان ہیز اون ایکشن, یا اس سپروائزر کی اپنی جو اعمال ہے ایکشن ہے اس میں, تاکہ اس کو ریکارڈ کر سکے, نوٹ کر سکے. وداؤٹ اویئرنیس آف وٹ از اینڈ وٹ آر ٹو بی, the supervisor will be unable to help teacher work productively. اب اویئرنیس کا بغیر سپروائزر جو ہے ٹیچر سے کام نہیں لے سکتا اور نہ اس کی ٹیچر جو ہے پروڈکٹیو طور پر وہ کام کر سکتا ہے, یعنی اس کی آؤٹ پٹ زیرو ہوگی. سو اس کی ٹیچر کے کام کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے سپروائزر کو اویئر ہونا بہت ضروری ہے. اٹ ہیلپس دا سپروائزر ٹو آئیڈینٹیفائی میل ایڈجسٹمنٹ ٹیچر اینڈ دیئر نیڈس فار اسسٹنس. اب جو ٹیچر کو جو میل ایڈجسٹڈ ٹیچر ہے اس میں ایک پرابلم ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کی امپرومنٹ کرنا, اس کی مدد کرنا, یہ اس میں مددگار ثابت ہوگا. اسپائریشن اینڈ پیتھ. اب اسپائریشن, ویژن اینڈ پیتھ شوڈ کیریکٹرائز انسٹرکشنل لیڈر. اب جو انسٹرکشنل لیڈر کیا ہوتے ہیں, ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, یہ انسٹرکشنل لیڈر ہوتے ہیں, یا ایون اے سپروائزر. سو جو اسپائریشن ہے, گول ہے, ویژن ہے, جو پیتھ ہے اس کی, یہ وہ بنیادی صفات ہے جس کا ایک سپروائزر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے گولز کیا ہے, ویژن کیا ہے اور اس کا پیتھ کیا ہے. The supervisor should be clear about his aspiration and faith. Unless the supervisor keep himself aware of new knowledge and development, he can neither inspire other nor face the unexpected challenges. مطلب یہ کہ جب تک سپروائزر جو ہے اپنے آپ کو نئے علم سے باخبر نہیں رکھتا تو وہ نہ تو مطلب ہے گول سے نو انسپائر ہو سکتا ہے, نہ جو ہے اس کی بات یہ کہ ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز جو ہے اس کے سامنے آ جاتی تو اس کے لیے اس کو
اس کا سامنا نہیں کر سکتا. تو اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر ڈی بیکمنگنیس. دا کنسیپٹ آف کنٹینیوڈ گروتھ از یوزفل ٹو سپرویژن. اب سپرویژن کے لیے کنٹینیوس گروتھ جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, نہ صرف سپروائزر کے لیے بلکہ ٹیچر کے لیے, سپروائزر, ہیڈ ماسٹر, ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر, سب کے لیے جو گوئنگ پروسیس ہے یا کنٹینیو گروتھ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. واٹ گارڈن کال بیکمنگ, جس کو گارڈن جو ہے کیا بیکمنگ کہتے ہیں, یعنی بننا. کانسٹنٹلی اسٹرائنگ ٹو بیکم بیٹر, یعنی مسلسل جو ہے بہتری کے لیے کوشش کرنا, اس کو ہم بیکمنگنیس کہتے ہیں. So the supervisor must be growing individual always always making keen and enthusiastic efforts to keep himself aware of new knowledge, new techniques and new trends in education. آپ سپروائزر جو ہے اس کو ایک ایسا انڈیویجول ہونا چاہیے, ایک ایسا پرسن, آدمی ہونا چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لیے کوشش کرتا ہے, نئے علم سے اپنے آپ کو باخبر کرتا ہے, نئے جو ٹیکنیکس ہے اور نئے جو ٹرینڈز یا رجحانات ایجوکیشن میں اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. دین اینڈ اونلی دین اٹ میں بی ہوپ ٹو پلے ہز رول افیکٹیولی اینڈ ٹو سرو ایز اے لیونگ ایگزامپل آف بیکمنگ پروسیس فار دا ٹیچر ود ہوم ہی ورک. تو تب اسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے جس ٹیچر کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اس کی بہتری کے لیے کوشاں رہے گا اور اس کی بہتری ہوگی. امیجنیشن اینڈ ریسورسفلنس. It is important that the supervisor be imaginative and resourceful. مطلب ہے کہ سپروائزر جو ہے اس کو تخیلی یا اس کو مطلب سوچ بچار اس میں ہونی چاہیے, ڈیپ تھنکنگ جو ہے ایک پروسیس میں وہ اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے, اور اس کے جو ہے ساتھ ہے ریسورسز ہونی چاہیے, مطلب جو نالج کے حوالے سے, مٹیریل کے حوالے سے, تو جس کی جو کوئی اس کی نیڈ سے ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہو, اسکل ہو, نالج ہو, ایکسپرٹیز. Efforts to improve instruction and human relation often fail for want of material and procedure, noticing previously unnoticed element in a situation. اب جو ہے یہ جو کوشش کی گئی ہے کہ انسٹرکشن کو امپروو کرنے کے لیے اور ہیومن ریلیشن جو ہے یہ اکثر بس اوقات فیل ہو جاتے ہیں صرف جو ہے مٹیریل یا پر وانٹ آف امیجنیشن اینڈ ریسورسفلنس, امیجنیشن اور ریسورسفلنس کی وجہ سے, اس کی کمی کی وجہ سے. فریش preparation, seeing new uses for familiar material and procedure, noticing previously unnoticed element in a situation. اب جو موجودہ طور پر تیاریاں کی گئی ہے تو اس میں یہ نئے استعمال جو ہے مٹیریل کا, طریقہ کار کا, اور جو پچھلے جو چیزیں جو کمی رہ گئی تھی اور جو ایلیمنٹ جو ہے جو سچویشن میں اس کی کمی تھی تو اس کا نوٹس نہیں لیا گیا تھا, اب اس پر غور کیا جا رہا ہے. اینڈ willingness to take a calculated risk are important characteristics of a good leadership. ایک اچھے لیڈرشپ کی بنیادی اور اہم خصوصیات ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اس چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے اور اس چیزوں کا نوٹس لینے کے لیے وہ مطلب ہے کہ رسک کیلکولیشن اختیار کر لیتا ہے, وہ رسک لیتا ہے اور اس میں کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتی ہیں. دا پوزیشن آف دیز کوالٹیز تھرو ایسینشلز is not itself enough. The position of these qualities though essential is not itself enough. The supervisor must in addition acquire skill and knowledge appropriate to his work. اب یہ جو ہم نے کیریکٹرسٹک یا کوالٹیز بیان کیے تو یہ جو ہے بذات خود یہ کافی نہیں ہے, بلکہ سپروائزر کو یہ اہم ہے, لیکن یہ جو ہے یہ نہیں کہ بس یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے.
اس سے الگ بھی علاوہ سپروائزر مسٹ بھی ان ایڈیشن اس کے ساتھ اسکل ہونی چاہیے, نالج ہونی چاہیے جو اس کی کام کے لیے ضروری ہوتا ہے. سو تھینکس اے لاٹ. If you have any question you can ask.